جو کیفیت ہے ناظرین، وہ کہنا سننا یہ سب کچھ بہت آسان ہے. وہ کہتے ہیں نا قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہماری طرح ہیں، دیکھیں وہی ایسی کھال ہے ایسا ہی خون ہے، ہماری طرح کے انسان ہیں، لیکن ہم شاید ایک دن گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے جس ماحول میں وہ لوگ اپنی زندگی کے کئی سال بسر کر چکے ہیں. ایک بار بھی انسان اگر یہ سوچ لینا یار ان بچوں کی جگہ ان لقدق صحرا میں، ان تپتی ریت پر، ایسی گرمی میں، کوئی اسباب نہیں، کوئی فیسیلیٹیز نہیں، ہمارے اپنے بچے بھی ہو سکتے تھے، ہم بھی ان گھروں میں پیدا ہو سکتے تھے. ہم سوچ کر تھوڑی آئیں، ہمارا فیصلہ ہمارا اختیار تھوڑی تھا. تو اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ رمضان ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے مال و متاع کی جو تجوری ہے نا وہ غریبوں کے لیے اس وقت کھول دینی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ، اگر کوئی کھولتا بھی ہے تو وہ سب سے زیادہ فائدہ اپنا خود کا کرتا ہے. جو غریبوں کے لیے اپنے خزانوں کو کھولتا ہے، پھر جب رب کے خزانے اس کے لیے کھلتے ہیں نا، تو جو وہ غریب کو دے رہا ہے چاہے کتنا بھی دے دے، اس کی کوئی نہ کوئی کوانٹٹی اور کوئی نہ کوئی اسٹیمیشن اور کوئی نہ کوئی کمپٹیشن بنے گی. لیکن جو وہاں پر وہاں سے رب کی طرف سے پھر جو عطا ہوگا نا ناظرین، اس کی پھر کوئی کوانٹٹی نہیں ہے، اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کا پھر کوئی پیمانہ نہیں ہے. میرا رب عطا کرنے پہ آتا ہے تو پھر ایسا نوازتا ہے. بہرحال دنیا میں اچھے لوگ ہیں جن کی محبتوں کی وجہ سے، جن کے جذبات احساسات جب اس عمل میں تبدیل ہوتے ہیں کہ وہ ڈونیٹ کرتے ہیں احساس کو یا کسی بھی فلاحی ادارے کو، تو یہی وجہ ہے کہ دیکھ کر لگتا ہے کہ دنیا میں ابھی ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے. بابر بھٹی ہمارے ایک بھائی ہیں، $160 انہوں نے دیے ہیں، ڈونیٹ کیے ہیں. اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور یہ چاہتے ہیں کہ گوٹ کا صدقہ ہو اور اس سے جو بھی پھر ریوارڈ ان کو ملے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ملٹی پلائی ہو کر ان کو ملے. اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. اسی طرح محمد جاوید ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ $200 سے اپنی کنٹریبیوشن دی ہے، اپنی ڈونیشن دی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ صدقے راشن کی مد کے اندر ان کے اس خدمت کو، اس کنٹریبیوشن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے. سر تھینک یو ویری مچ. مس لبنہ کریم ہماری بہن ہیں، انہوں نے $130 سے اپنی اس محبت کو رمضان راشن پیک کی صورت میں انہوں نے پیش کیا ہے. اللہ رب العزت آپ کے دسترخوان پر کبھی کوئی کمی نہ آئے، آپ کے دسترخوان پر اللہ خوب برکت دے، آپ کی نسلوں کو رزق حلال کمانے، رزق حلال کھانے اور طیب رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ کام ہے، کار خیر ہے، یہ وہ خدمت ہے کہ جس سے آپ تو فیض یاب ہوتے ہی ہیں. سکسیس سٹوریز موجود ہیں کہ انسان جو خدمت خلق کے کاموں میں اپنی زندگی گزارتا ہے وہ اکیلا نہیں، پھر اس کی آنے والی نسلیں، نسل در نسل فیض یاب ہوتے ہوئے نسلوں کو دیکھا گیا کہ جو اپنے دسترخوان کو غریبوں کے لیے وسیع کرتا ہے، جو لوگوں کو پانی پلانے کا انتظام کرتا ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کرتا ہے. اور یقین کریں یہ خود نہیں کرتا، یہ میرا رب ہے جو آپ سے کرواتا ہے، یا آپ کی کوئی سکت، کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ توفیق دیتا ہے. ہم نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے جو بظاہر ارب پتی ہیں، ملینئر ہیں، بلینئر ہیں، لیکن دل کے اتنے غریب ہیں کہ ان سے بڑھ کر ہم نے غریب کسی کو نہیں دیکھا. اور ایسے بھی لوگ زندگی میں ملے کہ جن کے پاس کوئی لاکھوں کروڑوں تو نہیں ہیں، لیکن جب سخاوت پہ آتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے آتے ہیں، تو دل کے اتنے غنی ہیں کہ ہم نے ان سے زیادہ امیر کسی کو نہیں دیکھا. تو پتہ یہ چلا کہ صرف مال و دولت آپ کے پاس وافر مقدار میں، کثیر تعداد میں ہونا، یہ آپ کی امیری یا غریبی کی نشانی نہیں ہے. آپ کسی کی مدد کس انداز سے کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور آپ صرف زندگی گزار رہے ہیں اور کسی کی آپ کو پرواہ نہیں، تو آپ بھی جانتے ہیں ایسے شخص کو ہم خود غرض کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بے حس شخص ہے، اس شخص کو احساس ہی نہیں. یاد رکھیے اگر آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ کوئی تکلیف میں ہے اور آپ بڑھ کر اس کی تکلیف استطاعت ہونے کے باوجود دور نہیں کرتے، تو پھر شاید فزیکلی تو آپ میں یہ دیکھنے کی حس ہے، لیکن پھر اسپریچولی کہا جائے، روحانی طور پر کہا جائے تو یہ آنکھ مر چکی ہے. اگر آپ آگے بڑھ کر کسی گرے ہوئے شخص کو سہارا دے کر اٹھا نہیں سکتے تو فزیکلی تو شاید آپ کے پاؤں صحیح سلامت ہیں، لیکن روحانی طور پر اسپریچولی آپ کے یہ قدم جو کسی کو سہارا دینے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے، دے آر ڈیڈ ناؤ. تو بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی مدد ہو تو یہ جو تمام چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، سب سے بہترین طریقہ ہے آئیے مل کر یہ عزم کریں کہ ہم غریبوں کی غربت کو دور تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اپنے حصے کی شمع ہم روشن ضرور کر سکتے ہیں. اللہ آلمائٹی مینشنز in the holy Quran, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اللہ رب العزت
ہمیں یہ فرما رہا ہے، یہ اویئرنیس دیتے ہوئے، یہ احساس دلاتے ہوئے کہ اس میں سے خرچ کرو اے ایمان والو جو تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے، تاکہ ہم یہ اویئرنیس رکھیں کہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں نا یہ سب ہمارے رب کی عطا ہے، تو اس میں سے خرچ کرو جو تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ کوئی لین دین کام آئے گا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، اور بے شک جو ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، جو کافر ہیں، وہی ظالم ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیں کہ how much it is important, it is significant to spend from the sustenance what Allah Almighty has given us. So people are waiting, they are in millions, they need water, they need Ramzan ration packs, they need to be fed at the time of iftar, they need mosques. So please come forward and start helping such needy and suffering people. میں چاہتا ہوں کہ جو ابھی تک کی اچیومنٹس ہیں، یقیناً ہمارے بہت سے پروجیکٹس آپ پورے سال دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر اور پھر موت تک کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، احساس اپنی کوئی نہ کوئی خدمت سر انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ رمضان کے لیے سر کیا تیاری ہے فات بھائی، کہ ہم نے کیا ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں، کیا ٹارگیٹس ہیں ہمارے، ایک موٹیویشن پہنچتی ہے ہمارے ویورز کو اور پھر ہمارے ویورز کنورٹ ہوتے ہیں ڈونرز کے اندر، سر کیا فرمائیے گا؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سمیر بھائی کہ ہم پچھلے سال ہمارا جو ہم نے افطاری کروائی تھی 50 سے 60 ہزار افراد کو کروائی تھی، ٹھیک، اس سال ہمارا ڈبل ٹارگیٹ ہے، زبردست، 1,20,000 یا اس سے آن ورڈ جتنا بھی آگے جا سکتا ہے، آلموسٹ اٹ از ڈبل، آلموسٹ ڈبل سے خواہش ہے زیادہ ہو، الحمدللہ، کیونکہ تعداد بھی ضرورت مندوں کی بڑھتی جا رہی ہے ہر سال کی طرح۔ ٹھیک، ابھی سے ہمارے پاس درخواست، ابھی کیا 2-3 مہینے پہلے سے ہمارے جو فوکل پرسن ہیں ان کے ہمارے پاس اپلیکیشن آنا شروع ہو چکے ہیں کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ احساس دوبارہ کب آئے گا افطاری کے لیے، مطلب یہ لوگ آپ کی وجہ سے انتظار کر رہے ہیں کہ دوبارہ افطاری کب ہوگی، ہم اپنے بچوں کو تیاری کروائیں، ہم اپنے بچوں کو یہ دلاسا دیں کہ اس بار بھی افطاری تم لوگوں کو ملے گی، عیدی کے کپڑے تم لوگوں کو ملیں گے۔ یہ وہاں کے فوکل پرسن کے الفاظ ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں۔ یعنی فات بھائی مجھے کہنے دیں کہ صرف وہ لوگ آپ کے ڈونیشنز کے منتظر نہیں، ان کی عبادتیں بھی آپ کے ڈونیشنز کی منتظر ہیں۔ بے شک اللہ اکبر، ایسا ہی ہے، سوچے کہ وہ رزق دینے والے ذات اللہ کی ہے، لیکن وہ احساس کی طرف دیکھتے ہیں۔ احساس میں نے پھر کہا ایک وسیلہ ہے، اور احساس کی ضروریات کو، جو لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جتنی بھی ضروریات ہیں، چاہے افطاری سے لے کے ہوں، چاہے وہ راشن سے لے کے ہوں، چاہے وہ مسجد سے لے کے ہوں، پانی کے لے کے ہوں، وہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہے۔ آپ لوگوں کی بغیر امداد کے وہاں پہ لوگ سروائیو نہیں کر سکتے۔ خاص عام دنوں کی بات تو اپنی جگہ پہ ہے، جو رمضان آتا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ بہت زیادہ، دیکھیں میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں، تھوڑا سا اگر ٹائم ہے بالکل آپ بالکل بولیں، میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں جو ہماری ٹیم جاتی ہے، میں کہتا ہوں دیکھو یہ اللہ کا احسان تو ڈونر حضرات پہ ہے، یہ اللہ کا احسان تم لوگوں کے اوپر بھی ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کو چنا ہے نو ڈاؤٹ اس کام کے لیے۔ تم اپنے گھر کو، اپنی فیملیز کو چھوڑ کے، آسانی کو چھوڑ کے ان جگہوں پہ جاتے ہو جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے، آپ وہاں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر۔ ایک چیز میں ان سے کہتا ہوں کہ کبھی کوئی آپ کے پاس آئے تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں تھکا ہوا آیا ہوں تو میں ان سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاؤں گا۔ میں یا آپ یا مجھے سننے والے کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے والدین کسی کے آگے ہاتھ جوڑیں۔ اللہ اکبر، میں قطعی نہیں چاہوں گا، میرے والد دنیا میں نہیں ہیں، اگر ہوتے تو میں نہیں چاہتا، نہ میں چاہوں گا میری والدہ یا کسی کی بھی فیملی کا کوئی بڑا سربراہ کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے اپنے بچوں کے لیے راشن کی بات کرے۔ یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس فیملیز کے لیے، اس فیملیز کے بڑوں کے لیے جو اپنے بچوں کے لیے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے پینے کے پانی اور راشن یا افطار کا انتظام کرواتے ہیں۔ کبھی بھی میں سمیر بھائی میں نے نہیں سنا کہ کوئی گھر کا بڑا کہہ رہا ہو میرے لیے انتظام کر دیں، میں نے جب بھی سنا ہے وہاں پہ اپنے بچوں کے لیے انتظام کی بات کرتے ہیں، اپنے فیملی کے انتظام کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ سوچئے کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی موقع آئے کہ ہم میں سے آپ کسی کے بھی والدین کسی کے آگے ہاتھ جوڑیں، یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی کے لیے بھی آپ کے ہاتھ جوڑنا کہ میرے بچوں کے لیے انتظام کروا دیں راشن کا، یہ افطار کا۔ یہ وہی جان سکتا ہے جو اس چیز سے گزرتا ہے۔ تو خدارا میں آپ سے التماس کرتا ہوں وہاں کے لوگوں کے لیے ویسے ہی مدد کریں جیسے اب ہر سال کرتے، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، اس کا صلہ آپ کو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ یا جو روزے دار ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو، افطاری کے وقت جو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے آپ کے لیے، یہ اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، وہ بھی ان ضرورت مندوں کے لیے جن کے گھر میں کھانے کے لیے ایک کھجور کا ٹکڑا تک نہیں ہے۔ یہ میں ان گھروں کی آپ کو بات کوٹ کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں دیکھا یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو امید ہر سال کی طرح احساس کو آپ سے اتنی ہی ہے بلکہ اس سے زیادہ توقع ہے، کیونکہ لوگوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ اللہ اکبر، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بار رکھ، یقیناً امید کے ساتھ ہی
کھڑے ہوتے ہیں ایک عزم لے کر, اور یقیناً اللہ رب العزت کی بڑی شان ہے, وہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. جب درد دل کے ساتھ, صدق کے دل کے ساتھ نیکی کے لیے جو قدم بڑھائے جائے وہ میرا رب مدد فرماتا ہے. اور پھر یہ جو فات بھائی نے بات کی حقیقت ہے. ناظرین آپ بھی ضرور سوچئے گا, جو یقیناً کوئی نہیں جان بوجھ کے مانگتا. ہمارے ذہنوں میں کیونکہ پروفیشنل بیگری بہت زیادہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیشہ ور فقیر بہت زیادہ ہیں, تو کہیں نہ کہیں ایسا تصور تو نہیں بن گیا ہو ہمارا کہ یار یہ جو جس کے پاس نہیں ہوتا وہ بس مانگ کے کھا لیتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اتنے خوددار ہیں, وہ کہتے ہیں یار مر جائیں گے نا, خیر ہے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. جب احساس ایسے گھروں کو ڈھونڈ کر نکالتا ہے اور وہاں آپ کا رمضان راشن پیک اور پانی اور دیگر اجناس پہنچتے ہیں, تو بس آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارے الفاظ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں کہ ہم ان تاثرات اور وہ جذبات آپ تک پہنچائیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. رمضان اپیل 2025 انڈر دی امبریلا آف احساس فاؤنڈیشن حاضر خدمت ہیں. گزشتہ تقریباً 1 گھنٹے سے یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے. آپ کو آواز دی جاتی ہے, صدا دی جاتی ہے, اذان دی جاتی ہے کہ مخلوق خدا میں ایک طبقہ ہے بہت بڑا کہ جو ضرورت مند ہے, جہاں اپنے لیے سحری کا افطار کا انتظام کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں ہیں جن سے آپ اپنی ضروریات زندگی کو بہت ہی آرام سے پورا بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. شکر ادا کرنے کے لیے ایک بڑا بہترین کانسیپٹ جو ہمیں اسلام دیتا نظر آتا ہے کہ اگر ان کو جن کو نہیں دیا, آپ کو جو زائد دیا گیا ہے, یقیناً وہ تصور یہ ہے کہ آپ کو زائد جو ملا ہے ان کو دیجئے کہ جن کو کم ملا ہے. یہ آپ کا امتحان ہے, اور جن کو کم ملا ہے وہ کم ملنے پر صبر کرتے ہیں یا نہیں, یہ ان کا امتحان ہے. ان کے لیے جن کو کم دیا اللہ رب العزت نے آزمایا اور وہ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ, ان کے لیے انعام یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. پھر ان کے ساتھ ان کا اللہ ہے, اس کی مائیت ہے اور اس کا ساتھ ہے. اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے دیے ہوئے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کے حکم پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں, ان کے لیے بہت بڑا انعام, بہت بڑی موٹیویشن اور بہت بڑی گارنٹی ہمیں قرآن دیتا نظر آتا ہے, اور وہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. اور آپ اس رب سے تجارت کر کے دیکھیں, ہم دنیا کا کوئی بھی ایسا بزنس اٹھائیں, اس کے لیے ایک بڑی بیسک ڈیفینیشن ہے کہ دیر از نو بزنس ویئر دیر از نو رسک. لیکن یہ جو کاروبار, یہ جو تجارت آپ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں, یقین جانیے اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی نفع ہی نفع ہے اور اخروی لحاظ سے بھی نفع ہی نفع ہے. آپ کسی بھی طور نقصان میں رہ ہی نہیں سکتے. جب آپ دوسروں کی زندگیوں کو روشن کرنے والے بن جاتے ہیں تو پھر اپنے چراغ کی, میں گارنٹی کرتا ہوں جتنا میں نے استفادہ اور اکتساب فیض علماء کرام سے کیا, قرآن و حدیث کی جو روشنی ہم تک پہنچی, اب اپنے چراغ کی آپ فکر نہ کریں. وہ طوفانوں میں بھی آپ کے چراغ کو, زندگی کے چراغ کو اور اس سے جڑی تمام خوشیوں کے چراغ کو وہ روشن کر کے رکھے گا. کیونکہ جو دنیا میں رہتے ہوئے زمین والوں کے کام آسان کرنا شروع کر دے, پھر آسمان والا اس کے لیے اس کے کاموں کو آسان کر دیا کرتا ہے. زندگی گزارتے تو سبھی ہیں, کاش کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم صرف زندگی گزاریں نہیں, زندگی جئیں. اور زندگی جینے کا قرینہ, زندگی جینے کا جو راز ہے وہ یہ کہ دوسروں کی زندگیوں کو روشن کریں, دوسروں کی زندگیوں کی پریشانیاں وہ آپ آسائشوں میں تبدیل کریں, ان کی تکلیف کو آپ آسان کریں, ان کی تاریک زندگیوں میں آپ روشنی کے چراغ جلائیں. تو پھر آپ دیکھیں, پھر آپ زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ آپ زندگی جئیں گے, اور پھر ایسا جئیں گے کہ وہ کہا نا شاعر نے کہ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رکھو. ایک ایک نیکی آپ کی ریکارڈ کا حصہ ہے. ہمارے رب سے کوئی بات مخفی نہیں ہے, اس کے علم میں ہے کون کس نیت کے ساتھ, کس جذبے کے ساتھ, کس غریب کی کہاں وہ مدد کرتا ہے. ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ریکارڈیڈ, اور اکارڈنگلی انشاءاللہ وی ول بی ریوارڈیڈ آن دا ڈے آف ریسریکشن, آن دا ڈے آف ججمنٹ. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ مجھے افطار کرانی ہے, جتنی رب نے مجھے توفیق دی ہے, مجھے لوگوں تک رمضان راشن پیکس پہنچانے ہیں جتنی رب نے مجھے توفیق دی ہے, مجھے لوگوں کے لیے ہینڈ پمپس لگوانے ہیں تاکہ خلق خدا وہاں سے پانی پی کر سیراب ہو. آپ یقین جانیں, جو بریک سے قبل ہمارے ساتھ سید فہد حسین موجود ہیں, ریپریزنٹیٹیو ہیں احساس فاؤنڈیشن کے, فیلڈ پر گراؤنڈ پر رہتے ہوئے انسانیت کی خدمت کے اس سفر میں آپ ماشاءاللہ صف اول کے والنٹیئرز میں, رضاکاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ بھی گفتگو کر رہے تھے, اور آپ جب گفتگو کر رہے تھے اس گفتگو کے اندر جو بڑی بڑی موٹیویشن تھی, بڑی تحریک تھی, بڑی ترغیب تھی, یقین جانیے ناظرین کہ وہ احساسات آپ سے شیئر کرنا آسان نہیں ہے. یقیناً
قبر کا حال مردہ جانتا ہے. جب تک اس کیفیت سے انسان خود نہیں گزرتا اس کو بات سمجھ نہیں آتی. لیکن میں کہتا ہوں کہ فار گاڈ سیک if we are seeking the pleasure of Allah Almighty تو ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ہمارے بچے بھی ان بچوں کی جگہ ہو سکتے ہیں, ہمارے والدین بھی ان والدین کی جگہ ہو سکتے ہیں. وہ بھی تو سانجے ہی ہیں, وہ بھی تو کلمہ گو مسلمان ہی ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے نبی کا کلمہ پڑھا. وہ بھی ہمارے جو رشتہ ہم اور آپ آپس میں یہ بات طے نہیں کر رہے, اسلام ہمیں یہ رشتہ بتاتا ہوا نظر آتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو میرا بھائی تکلیف میں ہو, تکلیف میں دستک دے, میں کیا اتنا بے حس ہوں کہ کھڑے ہو کر دروازہ کھول کر جو مجھ سے مدد بن بھی سکتی ہے اور وہ میں مدد نہ کروں؟ امپاسبل سینیریو ہے. تو اگر ہم واقعی میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو واقعی بھائی سمجھتے ہیں تو پھر یہ ہمارا فریضہ ہے, ہمارا شرعی, ہماری ایک ایتھیکل اور ریلیجیس رسپانسبلٹی ہے دیٹ وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ وی ہیو ٹو ڈو وٹ ایور وی کین ڈو تاکہ ہم اپنے اس بھائی کی مدد کر سکیں. یقین کریں آپ ایسا کر کے کسی اور کی مدد تو ظاہری طور پر کر رہے ہیں, لیکن ریالٹی یہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اصل میں اپنی مدد کر رہے ہیں. آپ اپنی دنیا بھی اپنے لیے آسان کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی آپ اپنے لیے آسان کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت سے ریوارڈس ہیں آپ کے لیے, بہت سے انعامات ہیں آپ کے لیے. بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر کہیں کوئی یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یار احساس فاؤنڈیشن, یس ان کی کریڈیبلٹی ہے پوری دنیا سے, لوگ ان کو ڈونیشنز دیتے ہیں, لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ ضرورت اس سے بہت زیادہ ہے کہ جتنے فنڈس ابھی اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہیں. 7 یا 8 دن رمضان کے آنے میں باقی ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. رمضان سے پہلے بہت سی آپ نے تیاریاں کی ہیں, ایک تیاری اور شامل کر لیں کہ غریبوں کا حصہ ہے وہ ان تک پہنچا دیں. آپ رمضان راشن پیکس بھیج دیں اس غریب تک کہ وہ بھی رمضان سے 4 دن پہلے رمضان راشن پیک دیکھ کر آپ کو دعائیں دینا شروع کر دے. اور استقبال جو اسٹارٹنگ ہو اس ماہ رمضان المبارک کی وہ اتنی خوبصورت ہو کہ ایک طرف آپ اپنی عبادات کے ذریعے اپنے رب کی رضاؤں کے پروانے لے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ غربا آپ کو دعائیں دے رہے ہوں. وہ لاکھوں دعائیں جب آپ تک پہنچے تو آپ کیا آپ کی نسلیں بھی اس سے استفادہ کرتی نظر آئیں. تو you are humbly requested to come forward and start helping such needy and suffering people. If you want Asas Foundation to build a mosque in such an area where there is a dire need to build a mosque, you are supposed to donate $9,500. If you want Asas Foundations to install a hand pump, you are supposed to donate $185. If you want Asas Foundation to feed 50 people at the time of iftar, you are supposed to donate $200. If you want to help in any other project of Asas Foundation, you are more than welcome, because there is a dire need to provide ration packs, to provide hand pumps, to provide mosque. So my dear viewers, my dear donors, this is the time. If you are blessed with wealth, this is your responsibility. You are going to be accountable that you have to spend from the sustenance what Allah Almighty has given you. آپ ایسا کرنے کے بعد یقین کریں, کہتے ہیں نا کہ کھا پی کر سوئے, نیند آئے گی آپ کو. اللہ نے سب پر کرم فرمایا ہوا ہے. جو اس کو نہیں مانتا وہ اس پر بھی اس نے اس کی نیند کو, اس کی ساری دیگر چیزوں کو وہ اللہ ڈسٹرب نہیں کرتا. یہ میرے رب کا کمال ہے, یہ اس کی شان ہے. لیکن اگر آپ کسی کو کھلا کر سوئیں, آپ کسی کو پانی پلا کر سوئیں, آپ کسی کی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے اس کی حاجت روائی کر کے سوئیں, اب اس نیند میں جو آپ کو مزہ ہے اس کے لیے الفاظ نہیں. کبھی مدد کر کر سو کر بتائیے گا کہ آپ کو اللہ نے کیسی سکون کی نیند دی, آپ کے قلب نے, آپ کے دل نے کیسی راحت اور تسکین محسوس کی. سر شیئر کریں نا, آپ لوگ تو وہاں گراؤنڈ پر ہوتے ہیں کہ جب لوگوں کو آپ افطار کرا رہے ہیں, لوگوں کو رمضان راشن پیکس دے رہے ہیں, پانی کا ہینڈ پمپ لگ رہا ہے اور لوگوں کا ہجوم ہم نے ویژولز میں اکثر دیکھا, آپ لوگ شیئر کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بچے جمع ہو رہے ہیں, خوشی کا سما ہے, ایک میلے کا سا سما ہو گیا کہ وہ جگہ ابھی جہاں وحشت تھی, ویرانی تھی, لوگ عجیب اداس چہروں کے ساتھ بڑی نا امیدی کے ساتھ ادھر ادھر گھوم رہے تھے, اچانک سے احساس فاؤنڈیشن کی طرف سے ہینڈ پمپ لگ رہا ہے. سر کیسا سما ہوتا ہے؟ بالکل سمجھ رہے. اچھا بھی آپ نے کچھ ٹائم پہلے بات کری تھی کہ پروفیشنلی جو ہمارے پاس بھکاری ہوتے ہیں, وہاں پہ 12 سال سے زائد عرصے سے میں سفر کر رہا ہوں اور مطلب جاتے ہیں, لوگوں کی ضروریات سنتے ہیں. آج تک اتنے سالوں میں کبھی کسی نے مجھ سے پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی. یہ ایک بڑا ٹائم ہوتا ہے, 10 سے 12 سال میں کسی نے بولا ہو کہ مجھے اتنے پیسے دے دیں, میں اپنا یہ کام کر لوں گا. کسی نے بھی آج تک اتنے سالوں میں پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کری. وہ لوگ ضرورت مند ہیں, پروفیشنل نہیں ہیں وہ لوگ. ان کو آپ 2 وقت کی روٹی نہیں, 1 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے, وہ اس پہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان کی ڈیزائر یہ کیا ہے, 2 وقت کی روٹی. اچھا ان کی کیا ہے, ان کی جو خواہشات ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کہ ان کے بچوں کی 2 وقت کی روٹی یا پینے کا پانی یا مسجد کا انتظام ہو جائے.
اپنے لیے میں نے آج تک نہیں سنیا کسی کے گھر کے بڑے سربراہ نے بولا ہو کہ میرے لیے آپ 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر دیں, میرے لیے پانی کا انتظام کر دیں, مجھے نماز, وہ تو چلے جاتے 2 کلومیٹر پیدل چل کے نماز پڑھنے کے لیے, لیکن اسے اپنے بچوں کی پرواہ ہوتی ہے کہ میرے بچے, میرے گھر کے فیملیز جو ہیں چیزوں کی ضروریات کو کیسے پورا کریں گے. اور جو آپ نے کہا کہ جیسے وہاں پہ کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے, ہینڈ پمپ لگتا ہے, افطاری کرتے, وہ لگتا ہے کوئی ایونٹ ہو رہا ہے بڑا وہاں پہ, اللہ میلے کا سا سما ہو جاتا ہے. بالکل ایسے, کیونکہ ایک زمین ہوتی ہے, زمین میں سے ان کے لیے ایک نعمت اگاتی ہے, اللہ کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا وہاں پہ پاؤں میں چپل ہی میسر نہیں ہے, ایسی جگہوں پہ آپ اگر ہینڈ پمپ یا راشن یا مسجد کے انتظام کرتے ہیں تو سوچے ان کے لیے وہ عید کا دن ہوتا ہے. اگر ان کے لیے آپ ہینڈ پمپ ہی کر دیتے ہیں, جب وہ لوگ اس کو پانی یوز کرتے ہیں تو ان کے چہرے پہ خوشی دیکھا کریں. جو فوٹیجز ہوتی ہیں وہ ریئل ہوتی ہیں, ہم ان کو نہیں بولتے کہ آپ مسکرائیں یہاں سے, وہ ان کے چہرے پہ نیچرلی آتی ہیں, کیونکہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے یہ چیز. جن کے پاس نہیں ہے وہی اس چیز کی قدر جانتے ہیں, کیونکہ ہم جب جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی ہینڈ پمپ, کوئی پانی کا قطرے کا نام و نشان تک نہیں ہوتا, ایک زمین ہوتی ہے. جب ان کے اوپر وہ چیز آپ پرووائڈ کرتے ہیں یا سہولت وہ دیتے ہیں تو ان کی خوشی میرے لحاظ سے کسی عید کے دن سے کم نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں پہ عید کا موقع ہی نہیں آتا, عید کا ماحول ہی نہیں ہوتا. جس دن روٹی مل گئی 2 وقت کی وہی ان کی عید ہے, جس دن پانی پینے کو مل گیا وہی ان کے لیے عید کا دن ہے. اور حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے, جو میں نے کہا بھی کچھ ٹائم پہلے کہ چاہتے ہیں کہ رمضان پورے سال رہے. اللہ یہ وہاں کے بچوں کی خواہشات ہیں اپنے والدین سے, کہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا دورانیہ بڑھ جائے تاکہ ان کو افطار کے لیے بھرپور پیٹ بھر کے کھانا مل سکے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ناظرین, my dear viewers, on account of building a mosque, my brother Mr. Naved Khurshid has donated $9,500. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت بڑی سعادت ہے سر, بہت بہت کانگریچولیشنس, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. یہ بہت بڑی سعادت ہے, یعنی کہ مسجد کی تعمیر کا مطلب ہے آپ کے جو نام اعمال میں نیکی آئے نا, دے آر گوئنگ ٹو بی ملٹی پلائڈ. اور یہ ساری باتیں بڑی آپ سمجھ لیں کہ میننگ فل ہو جاتی ہیں کہ جب کوئی قدم اٹھاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری ساری محنت, ساری موٹیویشن, جتنی گفتگو ہو رہی ہے اور جو آپ کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے, آپ تک احساسات, جذبات آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں کہ آئیے مدد کیجیے. ایک اور کام جو بڑا احساس فاؤنڈیشن سمجھتا ہے کہ وہ آپ کے لیے, اپنے ڈونرز کے لیے, ویورز کے لیے آسان کر چکا ہے, جو دنیا بھر سے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے, وہ چاہتا ہے کہ یار بس میرا بس نہیں چلے کہ میں پاکستان کے ان 2 علاقوں میں جاؤں جہاں مسجد کی تعمیر کی اشد ضرورت ہے اور میں وہاں پر مسجد کی تعمیر ممکن بناؤں. آپ سوچتے ہیں کہ یار میں ایسا کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کیسے جاؤں, میری جاب ہے, میرا بزنس ہے, میرے سارے معاملات ہیں, گھر درستی ہے, کس طرح سے میں یہ کام کروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایسے میں احساس فاؤنڈیشن اٹ سیلف ایک بہت بڑی بلیسنگ بن جاتا ہے ایسے افراد کے لیے جو دلوں میں اتنا جذبہ رکھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑی تعداد میں رمضان راشن پیکس پہنچائیں, ہم مساجد کی تعمیر کریں, ہم پانی کے ہینڈ پمپس انسٹال کرائیں. لیکن احساس فاؤنڈیشن ان کے لیے بلیسنگ یوں ہے کہ دے آر, مطلب احساس فاؤنڈیشن از گوئنگ ٹو پلے اٹس رول ایز اے کمیونیکیشن برج بٹوین دا پیپل ہو آر بلیسڈ ود ویلتھ اینڈ دا پیپل ہو آر نیڈی. یہ ایک بہت بڑا کار خیر, یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت احساس فاؤنڈیشن کی صورت میں کہ آپ کو وہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اگر کسی غریب گھر میں آپ نے چراغ روشن کرنا ہے, آپ نے کہیں پر ہینڈ پمپ لگانا ہے, آپ نے کہیں پر مسجد کی تعمیر کرنی ہے. اور صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک کمیونیکیشن برج کا رول پلے کر رہے ہیں. تھوڑا سا غور کیجئے ناظرین, ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی شفٹیڈ آن دی شولڈرس آف احساس فاؤنڈیشن. یہ قطعی طور پہ آسان نہیں, دنیا بھر سے فنڈس اور ڈونیشنس اکٹھے کر لینا. ہم ریلیجیسلی, ایتھیکلی یہ ایک بہت بڑی اکاؤنٹیبلٹی اپنے لیے جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن all these activities are going to be organized under the guidance of علماء کرام, Islamic scholars. ایک شرعی تقاضے کو پورا کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی محبتیں, آپ کے یہ ڈونیشنز, آپ کی یہ خدمت جس انداز سے آپ چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ کی سوچ سے ماورا بہتر انداز سے یہ تمام خدمت پانی کے ہینڈ پمپس کی صورت میں, مساجد کی تعمیر کی صورت میں, رمضان راشن پیکس کی صورت میں, اور جو ٹارگٹ بتایا 1 لاکھ پلس کا یہ دسترخوان, جو افطار کا دسترخوان ہے, کتنی بڑی سعادت کہ جس کو آپ افطار کروا رہے ہیں. ہماری ایک بہن ہے مسز بلقیس, تو رفیع الدین, ان کی جانب سے ماشاءاللہ کینیڈا سے انہوں نے اپنی محبت پیش کی ہے اور $200 کینیڈین ڈالرز جو ہے وہ انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں.
माशाल्लाह, और गज़ा अपील की मद में इन्होंने ये दिए हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों पर रहम फरमाए और हमारी इस बहन का ये अतिया, ये मोहब्बत, ये डोनेशन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप लोगों की ये जो डोनेशंस होते हैं, आपकी ये मोहब्बतें होती हैं, कहीं ना कहीं ये यकीनन एक मोटिवेशन बनकर दुनिया भर में जाती हैं। दूसरे लोग जो अभी बैठकर सिर्फ प्रोग्राम सुन रहे थे, अपील सुन रहे थे, उनका दिल नर्म तो हो रहा था, माइल तो हो रहा था, लेकिन बस वो उनकी जो इंटेंशन है वो प्रैक्टिस में या फिर अमल में तब्दील नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही 2-4 लोगों के नाम हम शेयर करते हैं और बताते हैं कि अगर महंगाई की आग है, बेरोज़गारी की आग है, गुर्बत की आग है, मुफलिसी की आग है, तो देखें 4 लोग खड़े हो गए, अल्लाह ने उनको तौफीक दी, वो बुझाने लगे। अगर आपको ये इस्तिताअत मिली है, आपको ये तौफीक मिली है, तो आप सुनकर आप भी उठ जाते हैं और आप भी अपने हिस्से की आग बुझाने की कोशिश करते हैं। बस अपना नाम उसमें ज़रूर लिखवाएं कि जब मदद की जा रही थी तो मौला हम मदद करने वालों में से थे, जब आग बुझाई जा रही थी तो मौला हम आग बुझाने वालों में से थे। बस ये छोटी छोटी नेकियां हैं। वो बड़ी मशहूर पोयम हम बचपन से सुनते थे, आप भी सुनते थे कि लिटिल जो ग्रेन्स ऑफ सैंड्स मेक अ बिग लैंड एंड लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ माइटी ओशन। ये हमारी छोटी छोटी नेकियां भी ये नेकियों का समंदर बनेंगी, नेकियों का दरिया बनेंगी, और फिर ये हमें उस पार लगाएंगी कि जिस पार जाने के लिए, यानी कि दाखिल जन्नत होने के लिए हर बंदा मोमिन तमन्ना किया करता है। हुजूर के ग़ुलामों पर आपकी ये जो मोहब्बतें हैं, ये जो उनके साथ आपका ताल्लुक़ है, एक रब्त है, वो कहते हैं ना, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आप उनके काम आ रहे हैं। ये अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं इसकी तो कोई गारंटी, कोई पैमाना हमारे पास नहीं, लेकिन खल्क़े खुदा, मखलूक़ खुदा, ये अल्लाह की फैमिली है, इसको अल्लाह का कुंबा करार दिया गया। तो याद रखें, इनकी मोहब्बत कितनी प्योर है अपने रब से, इसकी गारंटी हमारे पास नहीं, लेकिन इसकी गारंटी ज़रूर है कि रब इनसे बहुत मोहब्बत करता है और रब सबसे मोहब्बत करता है। तो जो रब के पसंदीदा हैं, रब जिनसे प्यार करता है, रब जिनसे मोहब्बत करता है, अगर आज आप उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, उनके ज़ख्मों पर आप मरहम रख रहे हैं, उनकी दाद रसी कर रहे हैं, उनके दुखों का मदावा कर रहे हैं, तो फिर याद रखिए आप उनकी मदद कर रहे हैं जिनको अल्लाह पसंद करता है। और जब आप जिनको पसंद करें, उनकी कोई मदद करें, तो फिर वो खुद ब खुद उसके महबूब बन जाते हैं। तो जितने डोनर्स हैं, अगर वो डोनर्स हमारे मुसलमान बहन और भाई, वो मुखय्यर हजरात, वो साहिबान सरवत व दौलत जो इस जज्बे खिदमत खल्क से सरशार अपने शब रोज़ खल्क़े खुदा की खिदमत में गुजारते हैं, वो याद रखिए वो अल्लाह के बंदों के साथ ये नेक अमल कर रहे हैं। अल्लाह उनको इस दुनिया में भी कभी अकेला और तन्हा नहीं, बे यारो मददगार नहीं छोड़ेगा। मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है। वो चाहता तो बराह रास्त उनको रिस्क दे देता। ये उसका आप पर कितना बड़ा करम है कि उसने अपने बंदों को चुना कि वो इस मदद को आगे तक पहुँचाएँ। फात भाई, मैं चाहता हूँ इस पर आपका भी थोड़ा सा एक इनपुट जाए। इंसान ये करता नहीं है, ये इंसान से करवाया जाता है, ये रब की अता होती है। जेब से पैसे निकाल कर देना ये हर किसी के बस का नहीं होता। यानी रब चाहता है जिससे ये मदद लेना, ये मोहब्बत लेना, ये नेकी का काम लेना, रब उसको ही ये तौफीक अता फरमाता है। आपका क्या टेक है इस पर? बेशक ऐसा ही है कि देखें, ये भी अल्लाह की दी हुई तौफीक है कि अल्लाह हर किसी पे अपनी ये करम नवाजी नहीं करता। कितने दुनिया में लोग मौजूद हैं, पैसों वाले, अरबपति, खरबपति, लेकिन अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। अगर अल्लाह आपको तौफीक देता है, यह पे अल्लाह का आप पे एहसान है, यह आपका करम है कि ये अल्लाह ने आपको तौफीक दे के आप आगे लोगों को दें। और ये भी मैं आपको बताऊं, आम दिनों में तो ये है ही इसका सवाब, लेकिन ख़ास तौर पर रमज़ानों में इसका कितना बड़ा सवाब है, इसका कितना बड़ा अजर है, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि एक गुनाह का 70 गुना आम दिनों में, तो रमज़ान में इसका तादाद जो है, इसका अजर और सवाब कितना बढ़ जाता है, ये आपके गुमान में भी नहीं होगा। मैं बताऊं आपको, दोबारा आपसे अपील करता हूं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद है लोगों की, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमारे आपके घरों में रमज़ान की आमद का सिलसिला बस शुरू ही हुआ जाता है। हर घर में, दुनिया भर में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उन घर में अभी तक तैयारियां शुरू नहीं हुई कि जिनको अफ्तार और आपकी हमारी ज़रूरत है, वो लोग अभी तक उस चीज़ से महरूम हैं। हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं, हमारे फोकल पर्सन की रोज़ाना की बुनियाद पे कॉल्स आ रही हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे अफ्तारी का इंतज़ाम करवाएं। हमारे पास लोगों का बहुत हुजूम आया गया है, मतलब जितनी तादाद पहले थी उससे ज़्यादा डबल अभी से हो चुकी है वहाँ पे। अभी रमज़ान आया ही नहीं है पाकिस्तान भर में, सिर्फ एक शहर की बात मैं आपसे नहीं कर रहा, ये पूरे पाकिस्तान का हाल है। जितने भी इंटीरियर्स के एरियाज़ हैं, इंटीरियर सिंध हो, इंटीरियर पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या KPK हो, पूरे पाकिस्तान से दरख्वास्तों का सिलसिला शुरू हो चुका। अभी से नहीं, 2 से 3 महीने पहले से उनको फ़िक्र लायक हो गई क्या इस टाइम मेरा बच्चा अफ्तार करेगा, इस बार इस रमज़ान में क्या मेरा बच्चा ईदी के कपड़े पहन सकेगा। और ये सब कुछ जो मुमकिन होता है दर हकीकत आप लोगों की वजह से मुमकिन होता है। मैं हमेशा से अर्ज़ करता हूँ
آپ لوگوں کے بغیر کوئی بھی ادارہ کوئی بھی لوگوں کی ضرورت پوری نہیں کرتی ہے. اللہ آپ لوگوں کو توفیق دیتا ہے, آپ اللہ اپنے مال میں سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, یہ بھی اللہ کا آپ لوگوں پہ احسان ہے, یہ ہم سب پہ احسان ہے. اگر ہم چھوٹی بڑی بھی کوئی مدد کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے ہمارے اوپر. تو آئیے اس بار بھی احساس کا اسی طرح سہارا بنیں, اسی طرح بازو بنیں جیسا کہ ہر بار آپ احساس کا ساتھ دیتے ہیں. اور یقین کریں آپ کے امداد کی احساس کو اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ضرورت وہاں پہ لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے افطاری کی ہے, پانی ہے کی ہے, یا راشن کے لیے. تو اس بار بھی مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں سے, جس سال پرانا ٹارگٹ تھا اس سے ڈبل, اس سے زیادہ اچیو کریں گے ہم لوگ, اور یہ سب کچھ ممکن ہے صرف آپ لوگوں کی وجہ سے. بے شک دیر از نو ڈاؤٹ, یہ موٹیویشن بہت ضروری ہے ناظرین, یہ احساس بیدار ہونا بڑا ضروری ہے. ہمارا بچہ ہماری بچی اگر ہمارا ہاتھ پکڑ کر بولے اور بڑی حسرت کے ساتھ بولے بابا بہت بھوک لگ رہی ہے, مجھے بہت زور سے بھوک لگ رہی ہے بابا, اور سپوز کریں اللہ نہ کرے خاکم بدہن بادل نخواستہ کھانے کے لیے کچھ موجود نہ ہو, آپ اپنے تمام ایفرٹس کریں گے, آپ کچھ بھی مینج کریں گے, آپ کہیں سے بھی اس کو کھانا لا کر دیں گے. بابا بہت پیاس لگی ہے, آپ چیک کریں اپنے پاس اور آپ کے پاس پانی موجود نہ ہو. میں صرف چاہتا ہوں کہ ان سچویشنز کو ہم فیل کریں جن سچویشن سے 24/7 لاکھوں لوگ آج گزر رہے ہیں. ہمیں جب تک وہ فیلنگز ہمارے دل تک نہیں پہنچے گی نا, وہ کہتے ہیں احساس بیدار نہیں ہوگا, فیلنگز ڈیولپ نہیں ہوں گی. یہ ایک بار ڈیولپ ہو جائے پھر بندہ کہتے ہیں نا, پھر یہ ایک بار ڈیولپ ہو جائے نا اور اللہ پھر آپ کو چن لے اس کام کے لیے, پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک روٹی ہے نا تو پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ یار میں مدد کر دیتا لیکن میرے پاس صرف ایک روٹی ہے. پھر آپ یا تو آپ اس مقام پر پہنچ گئے کہ آدھی روٹی آپ رکھ کر آدھی روٹی دے دیتے ہیں, لیکن پھر ایک اور اس سے آگے بھی جو صحابہ کرام کی زندگیاں, اہل بیت اطہار کی جو اتباع کے لیے جو خدمت خلق کے حوالے سے, سخاوت کے حوالے سے جو روشن مثالیں ہیں, اللہ اکبر, پھر آپ اپنے حصے کی روٹی دے دیتے ہیں, پھر آپ اشار کرنے پر آ جاتے ہیں. بہرحال ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے حصے کی روٹی آپ ہمیں دے دیں, اپنے حصے کا سارا سامان اٹھا کر آپ غریب کو دے دیں. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں. اگر آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں تو ایک روٹی آپ نے غریب کے سامنے رکھنی ہے. ہمارے ایک بھائی ہیں امریکہ سے, افتخار راؤ صاحب, ماشاءاللہ اللہ نے ان کو یہ توفیق دی, انہوں نے $65 رمضان راشن پیک کی صورت میں دیے ہیں. اس کو ہم راشن پیک ہی کہیں گے. بہرحال جو بھی خدمت ہے, دیکھیں میسیج یہی ہے کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے آپ کو یہ بتانا کہ آپ نے کتنا دینا. ہمارا کام یہ ہے کہ بس اس کولیکٹیو ایفرٹ میں, اس اجتماعی کوشش کے اندر اپنی کوشش ضرور شامل کر لیں. ایک دریا ہے جس کی تیاری ہے, آپ اپنے حصے کا پانی اس میں شامل کر لیں. آپ سے بس یہی کہا جا رہا ہے. تو 2 روٹیوں میں سے ایک روٹی ضرور دیں, اپنے حصے کی پلیٹ اس دسترخوان پر ضرور رکھیں کہ کل وہ آج طبقہ جو نادار ہے, مفلس ہے, غریب ہیں, اس میں یتیم بچے بھی ہیں ناظرین, اس میں بیوہ بہنیں بھی ہیں ہماری, اس کے اندر بزرگ بھی ہیں کہ جن سے اٹھ کر چلنا محال ہے اور ان کے پاس ادویات نہیں ہے, بہت سی بیماریوں نے بھی ان کو گھیرا ہوا ہے. بہرحال اگر وہ یہ سب چیزیں لیں گے اور آپ ان کی آپ کی یہ محبت رمضان راشن پیک کی صورت میں اور پانی کے ہینڈ پمپ کی صورت میں اور دیگر جتنی مدد کی جا رہی ہے, خاص طور پہ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے ہم آپ سے بار بار اپیل کر رہے ہیں. ایک تو رمضان کی آمد ہے, جو کہا جاتا ہے بالکل بے شک قرآن و حدیث کی ہی تعلیمات کی ایک روشنی ہے جو ہمارے قلوب تک پہنچائی جاتی ہے کہ کئی گنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. تو ایک تو دیکھیں مسجد کی تعمیر خود اتنا عظیم کام, اتنا نیک کام, اتنا بڑا کار خیر, اور پھر اگر رمضان کے موقع پر ہو, اس کی ابتدا یہی ہو کہ وہاں پر جب رمضان کا مہینہ ہو اور علاقے والے پہلی بار ان کی سماعتوں سے اذان کی آواز ٹکرائے. ناظرین آپ سوچئے تو ان بندگان خدا کے دلوں سے پھر جو دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے, میرے پاس الفاظ, میں بالکل ونس اگین میں سرنڈر کرتا نظر آتا ہوں, میرے الفاظ سرنڈر کرتے نظر آتے ہیں. یہ جو کیفیات اور خوشیاں ہوں گی, اللہ اکبر, یہ نئے کام آپ ضرور کریں. اگر رب نے آپ کو دیا ہے, آپ نے دنیا میں بہت کچھ بنایا ہے, بہت کچھ کمایا ہے, بینک بیلنس ہے, اللہ آپ کو اور سلامتی دے, آپ کی نسلیں کھائیں پئیں عیش کریں, لیکن اس آخرت کے لیے, اس ابدی زندگی کے لیے ضرور کچھ کر کے جائیں کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں نا تو پھر آپ کو افسوس نہ ہو کہ کاش کہ موت نے آ کر اپنا پنجہ نہ مجھ پر گاڑا ہوتا اور اجل نے آ کر مجھ کو نہ پکڑا ہوتا, تو اگر مجھے دوبارہ زندگی لوٹائی جائے تو میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دوں. نہیں, جو ایک بار آنکھیں بند ہو گئیں, ایک بار موت آ گئی, ایک بار روح جسم سے نکل گئی, اس کے بعد پھر کسی کو کوئی مہلت نہیں ملتی. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فہد بھائی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر ود می, اور یقیناً آپ کا ساتھ تھا تو یہ ہمیں ٹائم پتہ ہی نہیں چلا. بہرحال بریک کے بعد ہمارا یہ پروگرام, ہماری یہ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن رمضان اپیل 2025 کنٹینیو رہے گی. سید عدنان خالد ہمارے کو ہوسٹ, ہمارے بہت ہی ٹیلنٹڈ ہوسٹ,
اور فواد بیگ جو ریپریزنٹیٹیو ہیں احساس فاؤنڈیشن کے، جیسے سید فہد حسین ہمارے ساتھ تھے، اسی طرح فواد بیگ صاحب بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، اور یہ وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں جو فیلڈ پر رہ کر لوگوں کی مدد کرنے میں آگے ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، صف اول ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کی یہاں پر موجودگی ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. پلس یہ جو میرے عقب میں آپ یہ جو فوٹیجز دیکھتے ہیں، ویجولز دیکھتے ہیں، یہ ایک خود بڑی موٹیویشن ہوتی ہے ہمارے ویورز اور ڈونرز کے لیے. بہرحال اس خوبصورت میسج کے ساتھ بریک کے بعد ہمارے کو ہوسٹ سید عدنان خالد کنٹینیو کریں گے محبت کا، خدمت خلق کا یہ سفر جاری و ساری ہے. آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، خود بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے، ڈونیٹ کرنا ہے، اور دیگر لوگ جو آپ کے سرکل آف انفلوئنس کے ہیں ان کو بھی آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے، کنوے کرنا ہے کہ وہ گولڈن اپرچونٹی ہے. دنیا بھر سے کہیں آپ بیٹھ کر یہ خدمت کرنا چاہتے ہوں تو پھر آپ یہ پیش کر سکتے ہیں. اپنے میزبان سمیر احمد کو اس خوبصورت میسج کے ساتھ اجازت دیجیے. بریک کے بعد سید عدنان خالد کنٹینیو کر رہے ہیں. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. سمیر احمد کو دیں اجازت، بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.